أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی یہ سورۃ الحجرات ہے، 26ویں پارے کی یہ سورت ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح نفس کے آداب وغیرہ کو بیان کیا ہے. معاشرتی زندگی، انسان کی آپس میں جو ایک دوسروں کے ساتھ رہ کر ہم زندگی جو گزارتے ہیں اس کو معاشرتی زندگی کہتے ہیں. اس میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ یا تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا یا پھر علم ہوتا ہے اس کے باوجود ہم اسے فالو نہیں کرتے. یہ سورت جو سورۃ الحجرات ہے اس کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. میں اس سورت میں جو احکام اتارے گئے ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے اس سورت کا شان نزول آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ نے یہ سورت کیوں اتاری. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس زمانے میں اسلام پھیلنے لگا، مدینہ المنورہ سے باہر اسلام دور دراز کے علاقوں تک جانے لگا، تو دور دراز کے علاقے سے بڑے بڑے وفد، بڑی بڑی جماعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگی. کچھ دن مسجد نبوی میں مہمان بن کر رہتے تھے. اللہ کے رسول ان کو کچھ باتیں سکھاتے تھے. پھر اس پوری جماعت میں سے کسی نہ کسی کو امیر بنا دیا جاتا تھا اور ان کو ان کے گھر روانہ کر دیا جاتا تھا، اور کہ آئندہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو یہ امیر ہم سے رابطہ کرے گا. ایسے ہی ایک بہت بڑا وفد قبیلہ بنو تمیم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. اب ان کو امیر بنانے کی بات تھی کہ اتنی بڑی جماعت ہے، اس میں سے امیر کس کو بنایا جائے. ابھی اللہ کے رسول نے کسی سے رائے معلوم نہیں کی تھی. حضور کی رائے معلوم کرنے سے پہلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ایک آدمی کے بارے میں کہنے لگے کہ اس کو امیر بنانا چاہیے. سیدنا حضرت عمر فاروق ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں کہنے لگے کہ اس کو امیر بنانا چاہیے. حضرت ابوبکر نے اپنی رائے دی، حضرت عمر نے اپنی رائے دی، اور جس آدمی کو دونوں پسند کر رہے تھے ان کے بارے میں الگ الگ رائے قائم کرنے لگے. اور حضرت ابوبکر حضرت عمر اپنی رائے دینے میں اچانک آواز اونچی ہو گئی. حالانکہ اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضور کی موجودگی میں دونوں کی آوازیں اونچی ہو گئی. یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. چنانچہ اسی وقت یہ آیت اتری جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. ہاں، جب نبی تم سے رائے مانگے تو رائے دو. ابھی تو اللہ کے رسول نے تم سے کوئی رائے مانگی نہیں ہے. حضور کے رائے مانگنے سے پہلے تم لوگ اپنی اپنی رائے بیان کرنے لگے کہ اس کو امیر بنانا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو امیر بنانا چاہیے. اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی. تم جو بھی باتیں کرتے ہو اللہ کو سب سنائی دیتا ہے. تم کس اعتبار سے رائے دیتے ہو
تمہاری رائے دینے کے پیچھے کیا معاملہ پنہا اور پوشیدہ ہے یہ بھی اللہ جانتے. لہذا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. تو یہ ایک آیت ہوئی. پورا قصہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن اس کے تحت ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی. یہ اس وقت یہ آیت اتاری گئی، لیکن قرآن کو اللہ کے رسول کے زمانے تک خالی خاص نہیں تھا. قرآن تو قیامت کی صبح تک ہم سب کے لیے رہبری کا کام کرتا ہے. لہذا اللہ نے جو بھی احکام اتارے ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے اتارے. تو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملا آپس کے معاشرتی معاملات میں جب تک آپ سے کوئی آدمی رائے طلب نہ کرے اپنی رائے سامنے سے دینے کی کوشش مت کرو. اور آپ دیکھیے جو آدمی سامنے سے لوگوں کو رائے دیتا پھرتا ہے اس کی رائے کی قدر بھی نہیں ہوتی. معاشرے میں لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے بھی نہیں. آدمی رائے دینا شروع کرے گا، لوگ باتیں کرنا شروع کریں گے کہ ان کا لیکچر شروع ہو گیا. یہ اسلامی طریقہ ہے، اللہ نے سکھایا ہوا طریقہ ہے. جب آپ سے رائے معلوم کی جائے آپ رائے دو، دیکھیے آپ کی رائے کی کتنی قدر ہوتی. بغیر مانگے رائے مت دیا کرو. اور خاص طور پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شخصیت آپ کے بیچ میں موجود ہیں، انہوں نے رائے مانگی بھی نہیں ہے اور آپ رائے دے رہے ہو، یہ تو غلط بات ہے. پھر اتنا ہی نہیں، رائے دینے کے چکر میں آواز اتنی بلند ہو گئی کہ اس بات کا لحاظ بھی نہیں رہا کہ محمد رسول اللہ تشریف فرمائے. اسی لیے دوسری آیت اللہ نے اتاری، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند مت کرو. تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے یہ تو بہت بڑی بات ہوگی. چنانچہ ڈانٹ پلائی گئی، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے زیادہ تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور تم اس طریقے سے انہیں مت پکارو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو آپس میں بات کرتے وقت پکارتے. یہ نبی ہے تمہارے، اور نبی آخر الزماں ہے، سید الکونین ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں جن کے لیے اس جگ کو، اس کائنات کو سجایا گیا ہے. وہ نہ ہوتے تو کوئی نہ ہوتا. تو ان کو اگر پکارنا ہے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے. تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو نبی کو ایسے پکارنے لگے. دراصل اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، ہم بیان کریں گے. لیکن بہرحال یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. نبی کو جب بات کرنے کے لیے پکارو تو ایسے نہ پکارو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو، آگے اللہ نے دیکھو کیسی بات کہی، ان تحبط اعمالهم، تمہارے کیے ہوئے تمام اعمال بیکار ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. کہیں یہ بدتمیزی کرتے ہوئے، کہیں یہ بد اخلاقی کرتے ہوئے تم اس حد کو پار کر جاؤ کہ تمہارے کیے ہوئے تمام اچھے کام اللہ کے دربار میں بیکار ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ تمہارے اعمال بیکار ہو چکے. اس میں فرمایا گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اب اس کے تحت مفسرین کرام نے بہت سارے سبق ہمیں آپس کی زندگی میں سکھائے ہیں جو ہمیں اس پر عمل کرنی چاہیے. جیسے فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ تھا. ہمارے زمانے کے اندر جو ہمارے اکابر ہیں جن سے ہم نے کچھ سیکھا ہے، ہمارے استاد ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، علماء دین متین ہیں، ان سے بھی انسان کو گفتگو کرتے ہوئے یہی آداب کا لحاظ کرنا چاہیے. کیونکہ علماء یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گویا کہ نبوت کے کام کو آگے لے کر چلنے والے لوگ ہیں. یہ وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. لہذا ان کے ساتھ بھی ہمارا سلوک ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں سکھایا. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے چلنے میں آگے چلنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. حضور نے حضرت ابو درداء کو بلایا اور کہا کہ یا ابا درداء، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ابوبکر سے آگے چلنے لگے. تمہیں معلوم بھی ہے یہ سورج جو روزانہ نکلتا ہے اور اس کی روشنی پوری دنیا کے تمام انسانوں پر یعنی جہاں پر جاتی ہے، ابو بکر سے زیادہ فضیلت میں بڑا ہوا کوئی آدمی نہیں.
انبیاء کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے، نبیوں کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے ابو درداء تم ان سے آگے چل رہے؟ چنانچہ حضرت ابو درداء نے اسی وقت تنبیہ ہوئی اللہ کے رسول کی طرف سے، فوراً معافی مانگی اور حضرت ابوبکر سے پیچھے ہو گئے۔ دوسری آیت میں کہا گیا کہ اپنی آوازوں کو پست کیا کرو۔ چنانچہ در منصور کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور آیت کیوں اتری تھی؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی آواز اونچی ہو گئی تھی، اسی لیے یہ آیت اتری تھی۔ چنانچہ در منصور کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اب آپ سے اس انداز سے گفتگو کروں گا جیسا کہ کوئی کسی کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، یعنی میں اتنی آواز پست کر کے آپ سے بات کروں گا۔ یہ تو حضرت ابوبکر کا حال تھا۔ سیدنا حضرت عمر کا حال تو پوری زندگی یہ رہا کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول کے سامنے بولتے تھے تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑتا تھا ابوبکر عمر ذرا اپنی بات دوبارہ کہو، ہمیں سنائی نہیں دی تمہاری بات۔ حالانکہ حضرت عمر کی آواز پہاڑی آواز تھی، جب وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے اس زمانے میں مائک تھا بھی نہیں اور ان کو مائک کی ضرورت بھی نہیں تھی، اتنی پہاڑی آواز حضرت عمر فاروق کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کے باوجود اس آیت کے اترنے کے بعد جب بھی اللہ کے رسول سے ہم کلام ہوتے تھے تو اس انداز سے بات کرتے تھے کہ حضور کو یہ فرمانا پڑتا تھا کہ عمر دوبارہ کہو، ہم نے سنا نہیں۔ اور اس کے علاوہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ثابت بن قیس، ان کی آواز طبعی طور پر بڑی پہاڑی آواز تھی۔ اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے اپنی آواز کو اور زیادہ مدھم کر دیا اور زیادہ دھیرا بنا دیا، یہ در منصور کی روایت کے اندر۔ تو اس سے پتا چلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آیتیں اتری اور ہمیں جو سبق سکھایا گیا وہ ہمیں اپنے معاشرتی زندگی میں بھی سیکھنا چاہیے۔ بچوں کو اپنے والدین کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، اس انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس انداز سے گفتگو مت کرو کہ تمہارا ڈانٹنے ڈپٹنے کا انداز ہو جائے۔ آج ہم کہتے ہیں کتنے نوجوان ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ پیسہ کما لیتے ہیں یا پڑھ لکھ لیتے ہیں، کچھ اپنی زندگی میں کچھ بن جاتے ہیں تو پورا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، ان کا پورا رہن سہن بدل جاتا ہے، ماں باپ سے گفتگو کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، ماں باپ سے اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ شاید یہ خود ان کے باپ ہیں۔ حالانکہ اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے، قرآن کا سکھایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جب بات کرو ولا تقل، فرمایا کہ نرم انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کرو، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو، یعنی ایسا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری گفتگو سے ماں باپ کے سامنے اف نکلے۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکو بھی مت۔ آج کل کے نوجوانوں کا انداز ہے بات بات میں اگر ماں باپ کو، کیونکہ بھائی تم نئے زمانے کے ہو، ماں باپ پرانے زمانے کے ہیں، تمہاری بات جلدی سے ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں سمجھنا پڑے، آپ ہماری بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تیرے ماں باپ ہیں، یہ تیری بات اس وقت بھی سمجھتے تھے جب تو بولنا بھی نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ فرمایا ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، 15 پارے کی آیت ہے، ان سے گفتگو کرو انتہائی ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض علماء کرام نے روزہ اقدس پر، جب مدینہ المنورہ میں حاضری ہوتی ہے، روزہ اقدس پر بھی زور زور سے درود و سلام پڑھنے سے بھی منع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں زندہ جاوید آرام فرمائے، ہم سلام کرتے ہیں تو اللہ کے رسول ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، لہذا وہاں ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے میرے اور آپ کے آقا کو تکلیف پہنچے۔ کتنی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں روزہ رسول پر جب حاضری ہوتی ہے وہاں چپل نکال کر جو باکس میں رکھے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے شوز یا چپل اٹھایا اور اتنے زور سے نیچے سے پٹکتے ہیں کہ چپل کے پٹکنے کی آواز آتی ہے۔ انہیں کہتے اللہ کے رسول آرام فرمائے میرے بھائی، کم از کم کسی اور کا نہ صحیح
کائنات کے دو جہاں کا تو خیال کیجئے، یہ آرام فرمائے، تم اتنی زور سے چپل یہاں پر پٹکتے ہو، تمہیں خیال بھی نہیں ہے اس کا؟ درود و سلام زور سے پڑھنے سے منع کیا ہے، پھر تمہارے چپل پٹکنے کی آواز تو کہاں تک جائے گی؟ اس لیے فرمایا روزہ اقدس پر بھی جاؤ تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کے حاضری کو مقدر فرمائے۔ میرے بھائیو، جب بھی روزہ اقدس پر حاضری ہو، نیت کرو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہماری حاضری۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں موبائل نکال کر ویڈیو بناتے ہیں، بعض لوگ تو اسی وقت کال، انٹرنیشنل کال پہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ماں باپ سے یا بیوی سے یا جو بھی ان کے آن لائن ہوتا ہے ان سے بات کرتے ہوئے کہ میں روزہ رسول پر حاضر ہوا۔ ارے اللہ کے بندے، تو روزہ رسول پر حاضر ہوا ہے تو کائنات کے دو جہاں تیرے سامنے ہیں، ان کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، اور اس کی بجائے تو دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ادب اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ کبھی بھی محبت کا جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں ادب سب سے پہلے آتا ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ بہرحال اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے قبول کر دیا ہے۔ جو اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے پست رکھتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے قبول کر لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اس کے آگے کی آیت ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ یہ آیت میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈانٹ ڈپٹ والی آیت اتری، یہ قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں اتری، اور یہ قبیلے کا پوری جماعت جب مدینۃ المنورہ پہنچی تھی تو دوپہر کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، کیونکہ مسجد نبوی کے اب تو پوری مسجد نبوی وسیع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب تھا، محراب کے سامنے والے حصے میں ازواج مطہرات کے 9 کمرے بنے ہوئے تھے۔ بعد میں جب سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو اس نے ان تمام کمروں کو مسجد نبوی کے اندر لے لیا۔ تب تک گویا کہ اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے کئی سالوں تک وہ کمرے باقی تھے، تو وہ 9 کمرے بنے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ازواج مطہرات کے گھر پر جایا کرتے تھے۔ تو اس دن بھی جب قبیلہ بنو تمیم کا وفد مدینہ المنورہ پہنچا تھا، اللہ کے رسول دوپہر میں کسی کے گھر پر آرام فرما تھے۔ اب ہوا کیا، یہ وفد آیا، اس نے اللہ کے رسول کا انتظار نہیں کیا اور باہر کھڑے کھڑے زور زور سے کہنے لگے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے ہمارے لیے، ہمارے پاس باہر آئیے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، چنانچہ اللہ نے آیت اتاری، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ کہ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتی تو پتہ ہوتا کہ نبی سے کیسے بات کی جاتی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دیگر آیتوں کے واسطے سے نبی کے سامنے پیش ہونے کے طریقے بھی بتائے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کر کے دکھایا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو سعد کے کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس تشریف فرماتے، عصر کے بعد کا وقت تھا، حضور ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ دیکھا کہ خود حضرت سعد تشریف لا رہے جو اس قبیلے کے سردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا تو جو لوگ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ان کو تعلیم دی اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ اپنے سردار کا اکرام کرو۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور جا کر اپنے سردار کا اکرام کرو۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، جن سے ہم نے کچھ سیکھا ہے، جو ہمارے استاد ہوتے ہیں، ان سے کس طریقے سے بات کی جاتی ہے اور کیسے اکرام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اب وہ لوگ دور دراز سے آئے تھے،
انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا، تو دیکھنے کے شوق میں جیسے ہی مدینہ پہنچے، مسجد نبوی پہنچتے ہی اپنے سامانوں کو پٹکا اور کپڑے بھی نہیں بدلے کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے، حضور سے ملاقات کے شوق میں۔ لیکن اس وقت کا جو سردار تھا اس نے تمام لوگوں کے سامان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، تمام لوگوں کے جانوروں کی رسی کو باندھا، اور وہ سردار نے جا کے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اور اچھے کپڑے پہننے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا کہ بھائی تمہارا وفد تو بہت پہلے آ گیا، تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سب کا سامان اکٹھا کر کے، سب کے جانور کو باندھ کر پھر آپ کی خدمت میں آنا تھا، اس لیے جو اچھے کپڑے تھے وہ پہن کر خوشبو لگا کر آپ کے پاس آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وقت کے سامنے ان کی تعریف کی اور کہا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے آداب مجلس کا۔ جیسے کہ ہمارے بوڑھے کہا کرتے تھے بات بات میں کہ بھائی بڑی لیدو پر محفل علم نہ تھی، ایسا بولا کرتے تھے کہ محفل کا علم ہونا چاہیے، لوگوں کے بیچ میں رہنے سہنے کا انداز، پانی پیو تو کیسے پیو، گفتگو کرو تو کیسے کرو، بیٹھو تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کیسے بیٹھو، گفتگو کا انداز کیسا، بات کرو تو کیسے کرو، سلام کرو تو کب کرو، یہ مجلسی آداب ہیں، اور یہ تمام آداب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں برسوں پہلے سکھائے ہیں۔ کمی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور جانتے نہیں ہیں۔ بہرحال میرے بھائیو، اس آیت کے تحت بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تم کو یہاں پر بتانا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بات ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدتمیزی کی وجہ سے تمہارے اعمال بیکار ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال تو کفر کی وجہ سے بیکار ہوتے ہیں، ہم نے بدتمیزی کی ہے، کفر تو کیا نہیں ہے، پھر ہمارے اعمال بیکار کیسے ہو جائیں گے؟ بعض لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، تمام انسان گنہگار ہیں، بہترین گنہگار وہ ہیں کہ جو توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، تو گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس گناہ پر قائم رہنا، ضد پر اڑے رہنا، میں تو اسی کام کو کرتا رہوں گا، تو یہ بعض مرتبہ یہ گناہ پر اڑے رہنا، ضد پر اڑے رہنا، اور بعض مرتبہ بعض بد اخلاقیاں، بعض بدتمیزیاں ایسی ہوتی ہے جو انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ کس چیز سے محروم کرتی ہے؟ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، توبہ اور استغفار کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ ایک آدمی ہے کہ جس نے گناہ کر دیا، تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اللہ توفیق دے گا، توبہ کر دے گا، استغفار کر دے گا، بڑا غفور الرحیم ہے، پوری زندگی نماز نہیں بھی پڑھی ہوگی، اس کے دربار میں آ کے 2 آنسو بہا دے گا اور آئندہ نماز پڑھنے کا ارادہ کر لے گا، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہی توبہ کی توفیق ہی اگر نہ ملی تو انسان کیا کرے گا میرے بھائی؟ اس لیے توبہ کی توفیق مل جانا، استغفار کی توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے کہ بعض گناہوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے کرنے والے سے اللہ توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی بد نصیبی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ جو لوگ کمرے کے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نہیں پکارنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے سب سے پہلے مفسر، قرآن کی تفسیر کا علم اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے حضرت ابن عباس کو اتنا ملا تھا کہ بعض بڑے بڑے صحابہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے ابن عباس کے پاس جاتے تھے۔ حالانکہ ابن عباس اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے تھے، چچازاد بھائی تھے اللہ کے رسول سے، اور عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنی ہوتی ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ فلاں صحابی مدینے سے باہر رہتے ہیں اور ان کو اس آیت کا علم ہے، اور میں ان سے تفسیر معلوم کرنے کے لیے گیا، تو میں جا کر کبھی بھی ان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا ہوں، آواز نہیں لگاتا ہوں، میں اس دروازے کے باہر ان کا انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک آیت کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان کے دروازے کے باہر، کڑی دھوپ کا زمانہ تھا، وہیں سو گئے۔ ابو الدرداء نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ تو ابن عباس ہے، اٹھا لیا اور ان کی پیشانی کے اوپر بوسا دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، اگر ضرورت تھی تو مجھے یاد کر لیتے، میں تمہاری خدمت میں آ جاتا، تم آ کر میرے دروازے کے اوپر اس طریقے سے پڑے ہو۔
تو انہوں نے کہا مجھے ضرورت تھی اس لیے میں تمہارے دربار میں آیا ہوں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ ہم نے یہ چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں تو اپنا لی، ہم کسی وکیل کو بیچ راستے میں روک کر رائے معلوم نہیں کرتے، ہم کسی ڈاکٹر کو راستے میں روک کر معلوم نہیں کرتے کہ بھئی میری رپورٹ دیکھ لیجئے۔ ہم جاتے ہیں، وقت نکالتے اس کے ڈسپینسری میں جاتے ہیں اور وقت نکال کر کسی وکیل سے یا کسی ڈاکٹر سے رائے معلوم کرتے ہیں۔ ہاں اگر ہم نہیں کرتے تو علماء کے ساتھ کہیں پر بھی پکڑ لیا، راستے میں کھڑا کر دیا، مول صاحب مسئلوں سے بتاؤ نے۔ اگر وہ عالم بیچارہ کسی وجہ سے مشغول رہا، کہیں جواب نہیں دے پایا، تو فوراً دو طرح کی باتیں کہ ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے، ان کے تو بات کرنے کا انداز ہی بدل گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسلامی طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھائے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ادب، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادب سے آتی ہیں۔ میں ایک قصہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید بادشاہ۔ ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی، ان کی بیوی جو تھی، ان کا نام تھا زبیدہ۔ زبیدہ نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا کام جو کروایا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ بغداد سے لے کر مدینہ المنورہ اور مکہ، عرفات کے میدان تک انہوں نے نہر چلائی تھی پانی، کیونکہ اس زمانے میں مکہ عرب یعنی کہ صحرائی علاقہ، وہاں پانی کی بہت زیادہ قلت، ابھی بھی پانی کی قلت ہے، اس زمانے میں بھی پانی کی اتنی قلت تھی۔ تو زبیدہ نے سوچا کہ عرفات کے میدان تک اور مدینہ المنورہ تک مجھے پانی پہنچانا ہے۔ تو بادشاہ ہارون رشید ان کے شوہر تھے، بادشاہ نے کہا کہ خزانہ کھلا ہے، جو چاہے لے لو اور مزدوروں کو لگا دو کام میں۔ زبیدہ نے کہا نہیں، میرے ماں باپ کی طرف سے مجھے جو زیور ملے ہیں میں ان زیور کو خرچ کر کے یہ نہر کھدواؤں، مجھے تمہارا خزانہ نہیں چاہیے۔ چنانچہ زبیدہ نے، بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی، بڑے باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے زیورات کے انبار خود اپنی ملکیت میں ان کے پاس اتنے تھے، انہوں نے ان تمام زیورات کو مزدوروں کو دے کر ایک نہر کھدوائی، نہر زبیدہ، جو بالکل بغداد سے چل کر مکہ اور مدینہ میں آتی۔ اگر آپ مکہ کی سیر کے لیے جب بس میں نکلتے ہیں تو وہاں پر وہ نہر پہاڑوں میں چلتی ہے، اب تو پانی بند ہے لیکن نہر ابھی بھی باقی ہے، وہ نہر آپ دیکھنا چاہے تو ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا زبیدہ کا، تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ زبیدہ تم نے تو کام ہی اتنا بڑا دنیا میں کروایا تھا، اللہ نے ضرور تمہاری مغفرت کر دی ہوگی۔ تو زبیدہ نے کہا بالکل اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا ہاں کام تم نے اتنا بڑا کیا تھا، نہر اتنی بڑی کھدوائی تھی۔ کہا نہیں، اللہ نے میری مغفرت تو کر دی لیکن کہیں پر میری نہر کا تذکرہ نہیں ہوا، میری نہر کا ذکر کہیں نہیں ہوا۔ میرا ایک چھوٹا سا عمل تھا جو میں نے زندگی میں اپنی جوانی میں، بلکہ جوانی بھی نہیں نوجوانی میں کیا تھا، وہ اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کیا عمل ہے؟ کہا جب میں چھوٹی سی بچی تھی، بالغ بھی نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے پر کھیل رہی تھی، اور کھیلتے کھیلتے میرا چلمن، میرا دوپٹہ میرے سر سے کھسک گیا اور اسی وقت مغرب کی اذان ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ المؤذن اللہ کا نام پکار رہا ہے، میرے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، میں نے فوراً دوپٹہ سر پر ڈال دیا اور بالوں کو چھپا دیا۔ بس میری یہی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تم نے اللہ کے نام کا ادب کیا، اس ادب کی وجہ سے اللہ نے تمہاری مغفرت فرمائی۔ تو ادب بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے میرے بھائیوں، اور ادب سے بہت ساری چیز دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہیں اور وہ آخرت کا حصہ بھی بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی ان تمام چیزوں پر جو قرآن میں بیان کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ بعض کتنے رشتہ دار ہمارے بیچارے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ کتنے مصلی اپنے رشتہ داروں کی دعاؤں کی درخواست کر کے جاتے ہیں۔ ہمارے عبد القادر بھائی چپل والے پیچھے جو مسجد کے بہترین اور مضبوط مصلی ہیں، ان کے اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک اور بیٹری والے دادا یہاں آتے تھے، ان کے اہلیہ کے بھی انتقال ہو گیا۔ اور اس طرح سے بہت سارے ہمارے رشتہ دار جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ پر چین و سکون نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے بہترین باغیچہ بنائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ حیات ہیں لیکن بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین تندرستی عطا فرمائے۔ خاص طور پر کورونا کی وجہ سے جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔
سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.